اچھا سر آغا جان، میرے کچھ سوالات تھے۔ جی آ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں اگر اپنا پہلا سوال کرتا ہوں کہ جی مطلب سر. کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کو ایز اے فقیہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ بہت سے علماء پاکستان کے اندر جو ہے یہ کہتے ہیں، تو آخر اس کی کیا اور دیکھیں اصلیت ہے، یہ کیا دیکھیں یہ ریئلٹی؟ ایک علم فقہ ہے نا، ایک علم فقہ ہے جو یہ بعد میں وجود میں آئی ہے. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہوں، مثلا اسلام تو پہلے سے تھا، اسلام آباد بعد میں وجود میں آئی نا. ہوں، اسلام تو پہلے سے تھا، ہوں، اسلام آباد بعد میں وجود میں آئی ہے. اگر ہم احادیث میں اسلام کا نام ملتا ہے تو اس کا تعلق شہر اسلام آباد سے ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کے مولوی حضرات بیوقوف ہیں. ہوں، فقہ، علم فقہ بعد میں وجود آئی ہے، سینکڑوں سال کے بعد. لفظ فقہ پہلے سے موجود تھا. جب قرآن میں، سنت میں لفظ فقہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی صاحب علم آدمی، سمجھدار آدمی. اور اس زمانے ہوں، میں جو علم تھا وہ یہ علم فقہ نہیں تھا، یعنی وہ آیات روایات کی سمجھ میں آئی؟ حبیب ابن ہوں، مظاہر کو اگر امام حسین علیہ السلام نے فقیہ بولا ہے تو اس کا یعنی یہ عالم آدمی ہے، ہماری احادیث کو جانتا ہے، یا قرآن مجید کو جانتا ہے، احادیث کو جانتا ہے. اس کے علاوہ اس زمانے میں کوئی اور علم نہیں تھا. اور جو موجودہ علم اجتہاد ہے، یہ اس کا اصل یہودیوں سے لیا گیا ہے. اس کا اصل جڑ یہودیوں سے لیا گیا ہے. اہل سنت نے ان کو یہود سے سیکھا ہے، پھر شیعہ علماء نے اہل سنت سے سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت بعد میں شیعوں کے اندر داخل ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ علم فقہ موجود نہیں تھا. ہاں البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کچھ یہودی مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے علم فقہ کو اپنے مذہب سے مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا. تو اسی طرح ابو حنیفہ صاحب جو پہلے مجتہد ہیں ان لوگوں کے، یعنی اوائل مجتہدین میں سے، یہ انہوں نے اپنا علوم انہوں نے یہودیوں سے لی ہوئی ہے. جی سر. جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف